سورہ فاتح کی التماس ہے مرحومہ گل بانو بیٹے اللہ کا ہدایہ مرحوم قاسم علی رضا اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شعراء ملت جعفریہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد۔ سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، عقائد امامیہ کے عنوان کے ذیل میں آج ہی ہماری دوسری گفتگو ہے۔ کل آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا کہ میرا موضوع صرف اور صرف اصول دین نہیں ہے، کیونکہ اصول دین آپ جانتے ہیں 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ لیکن اصول دین کے علاوہ بھی کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جن کو مانے بغیر کوئی انسان شیعہ نہیں ہو سکتا، اور دلیل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی تھی کہ 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آلہ، ان کا ارشاد گرامی تھا کہ جو کوئی بھی ان 3 عقائد میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، جیسا ہم چاہتے ویسا شیعہ نہیں ہے وہ۔ اور وہ کون کون سے عقیدے تھے؟ حالانکہ یہ عقائد دیکھیے اصول دین میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی عقیدہ ہے اور اسے ماننا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ مولا سے پوچھا مولا کون کون سے عقائد ہے؟ فرمایا سب سے پہلا عقیدہ معراج جسمانی کا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ماننا کہ رسول اللہ کو معراج جو ہوئی تھی وہ جسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کو خواب میں معراج ہو گئی تھی یا رسول اللہ کی روح معراج پر چلی گئی تھی۔ ہم کہتے نہیں، خواب میں تو ہم بھی معراج پر چلے جاتے ہیں، خواب میں معراج پر جانا کون سا کمال ہے؟ لہٰذا معراج پر رسول اللہ گئے تھے تو جسم کے ساتھ گئے تھے۔ اور یہ بھی عجیب لطیف بات ہے کہ رسول اللہ کو معراج کئی بار ہوئی ہے، 110 بار معراج ہوئی ہے۔ آپ عدد بھی دیکھیے 110، وہ بھی امیر المومنین کا عدد، ٹھیک ہے، 110 بار، لیکن 2 بڑی معراج ہوئی ہے، اور ایک بار جب گئے تو علی کی ولایت کو لے کر آئے، اور دوسری بار گئے تو جناب فاطمہ کو لے کر آئے۔ یہ رسول اللہ کو 2 معراج جو ہے وہ
हुई थी। लिहाजा ये मानना कि रसूलुल्लाह को जो मेराज हुई है वो मेराज जिस्मानी थी, पहला अकीदा। दूसरा अकीदा, इमाम ने फरमाया कि हमारा चाहने वाला है तो उसके लिए लाजिम है कि अकीदा शफाअत को माने, यानी ये माने कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास शफाअत का इख्तियार है। ठीक है, आयतुल कुर्सी भी हम पढ़ते हैं, मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है जो अल्लाह के सामने शफाअत करेगा। ठीक है, इल्ला बिइज़्निही, मगर सिर्फ और सिर्फ वही करेगा जिसको अल्लाह का इज़्न हासिल होगा, जिसको अल्लाह ने इजाज़त होगी वो जो है वो शफाअत कर सकता है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुतालिक क्या, हमारा तो मानना यही कि जो मुमिनीन होंगे, जो असहाबे कराम हैं वो भी शफाअत करेंगे, और जो इस ज़माने के मुमिनीन हैं वो भी शफाअत करेंगे, ज़ाहिर हुसैनी है वो भी शफाअत करेंगे। आप जानते हैं कुम में एक जो है वो आलिम थे, उन्होंने ये सुना कि बीबी मासूमा कुम जो है वो अगर चाहे तो पूरी जो है वो कायनात की शफाअत करवा दे। उनके जहन में ये ख्याल है कि ये कैसे हो सकता है भाई कि बीबी मासूमा कुम एक शहजादी है, वो सबकी जो है वो शफाअत करवा दे। उनकी ज़ियारत में भी हम जुमला पढ़ते ना, या फातिमा तो इश्फ़ई ली फिल जन्ना, ए फातिमा हमारी जो है वो अल्लाह के पास शफाअत कर दीजिए। तो उनके जहन में ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है, तो उनके ख्वाब में आए शेख अब्दुल करीम हायरी। ठीक है, शेख अब्दुल करीम हायरी वो आलिम हैं जिन्होंने हौज़े कुम की बुनियाद रखी है, हौज़े इल्मे कुम, हौज़े नजफ़ की बुनियाद रखी है शेख तूसी अलैहिर्रहमान ने, हौज़े इल्मे कुम की बुनियाद रखी है शेख अब्दुल करीम हायरी ने। तो वो इनके ख्वाब में आए, उन्होंने कहा कि तू आलिम है, साहिब अमामा है, लेकिन शक कर रहा है बीबी मासूमा कुम की शफाअत में, क्या शक है, इसमें क्या मसला है कि शहजादी शफाअत नहीं कर सकती? उसने कहा नहीं, मेरे जहन में ये ख्याल है कि अगर वो कुम की चाहे तो कुम की शफाअत कर सकती है, लेकिन सारी दुनिया की सारे मोमिनीन की शफाअत कर देंगी वो, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने जुमला कहा कुम की बात कर रहा है, कुम की शफाअत तो अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाई हुई है। सिर्फ फरमाया वो शहजादी मासूमा कुम ने हमारे ज़िम्मे लगाई हुई, कुम के उलमा की शफाअत तो मैं करूँगा। लिहाजा सामाईन मोहतरम, हमारा अकीदा ये है शफाअत सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नहीं बल्कि और भी हस्ती रहेगी, लेकिन जो मासूम ने फरमाया वो क्या कि अकीदा शफाअत रखना लाजिम है, चाहे इंसान जितना गुनाहगार हो, जितना खताकार हो, जितना सयाकार हो। ये जहन में गुमान नहीं आना चाहिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अब शफाअत नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये हरगिज़ जो है वो जहन में ख्याल नहीं आना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये आपको बयान किया कि ये बात कहना कि शक नहीं आना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको गुनाहों का लाइसेंस दे रहा हूँ कि आप जो है वो गुनाह करते आइए और जो मर्जी आए कीजिए और कहिए कि जो है वो मौलाना साहब ने हमें लाइसेंस दिया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, कम से कम इतना अपने आप को काबिल बनाना है कि क़यामत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तक पहुँच जाए हम, फिर उसके बाद वो शफाअत यकीनन करेंगे। एक दफ़ा सलवात पढ़े मिलकर बावाज़ बुलंद, सल्ले अला मुहम्मद व आले। और तीसरा अकीदा जो बयान किया था मासूम ने, जो रखना लाजिम है, हालांकि ये उसूल दीन में नहीं, फरमाया वो अकीदा रजअत। क़यामत से पहले ज़हूर इमाम के बाद एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि जब सारे आइम्मा, सारे अल्लाह के नेक बंदे सब पलट कर आएंगे, अल्लाह के बुरे बंदे जितने हैं, जालिम बंदे, वो भी पलट कर आएंगे। हाँ, या तो बेहतरीन आएंगे या बदतरीन आएंगे, दरमियान वाले नहीं आएंगे। या तो बेहतरीन पलट कर आने वाले हैं या बदतरीन पलट कर आने वाले हैं। क्यों? ताकि बेहतरीन अपनी निगाहों से आले मोहम्मद का मकाम देख ले और बदतरीन अपनी निगाहों से खुद अपना अंजाम देख ले। लिहाजा सिर्फ बेहतरीन आएंगे और बदतरीन आएंगे, दरमियान वाले लोग नहीं आएंगे। इसीलिए दुआए अहद की ताकीद की जाती है कि जो चाहता है कि ज़माने के इमाम के साथ हो जाए वो दुआए अहद पढ़े। छठे इमाम ने ज़मानत दी, मैं ज़मानत देता हूँ, दुआए अहद पढ़ो, हमारे कायम के साथ होगी। पूछा गया मौला अगर मर गए तो? इमाम ने फरमाया उसमें भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम वादा करके जा रहे हो, दुआ अहद मतलब वादा करके जा रहे हो, लिहाजा इमाम आएंगे तुम्हें कब्र से उठाएंगे और अपने साथ शामिल कर लेंगे। लिहाजा सामाईन मोहतरम, ये तीन अकीदे उसूल दीन में नहीं, दलील के तौर पर पेश किया, लेकिन अकीदे हैं, इसे मानना लाजिम है। आज मैं आपके सामने हमारा सबसे पहला और बुनियादी अकीदा बयान करना चाह रहा हूँ, वो है अकीदे तौहीद। ठीक है सामाईन मोहतरम, देखिए इस दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, जितने मसलक है, जितने मकातब फ़िक्र हैं, जो अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, जो अल्लाह के वजूद को मानते हैं, उन सब के यहाँ तौहीद की अलग अलग तारीफ़ है। ठीक है, कोई अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह को एक से ज़्यादा मानता है, आपको ऐसे मज़हब मिलेंगे। कोई अल्लाह को मानता है लेकिन वो कायल है कि अल्लाह किसी में उतर जाता है, ठीक है, अल्लाह किसी में हुलूल कर जाता है। हमारा ये अकीदा नहीं है, जितना बड़ा भी वली हो, कोई भी हो, अल्लाह उसमें कभी भी हुलूल नहीं कर सकता। ठीक है, दो। तीसरा, कोई तौहीद को मानता है, कोई अल्लाह के वजूद को मानता है लेकिन अल्लाह के जिस्म का कायल है। जैसे हमारे बरादरान कायल है कि अल्लाह का जिस्म होगा, और उनकी किताबों में ये बातें मौजूद है कि हर शब जुमा जो है वो नौजुबिल्ला अल्लाह गधे पर बैठकर जो है वो निकलता है और आसमानों की सैर करता है। आप जाकर देखिए, उनकी किताबों में आपको ये बात मिलेगी। और अल्लाह के जिस्म के कायल, मैं आगे चलकर एक रिवायत भी पेश करूँगा। लिहाजा वो इस बातों को मानते हैं। लिहाजा हर किसी के यहाँ तौहीद की तारीफ मुख्तलिफ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों के पास जो तारीफ है उसमें दो चीज़ों की गवाही है, एक अल्लाह के वजूद की गवाही है,
ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے. یعنی تعریف یوں بنتی ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. بچے بیٹھیں گے تعریف پڑھتے ہیں، بنیادی تعریف دو باتوں کی گواہی، ایک اللہ کے وجود کی گواہی، ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی. اللہ ہے وجود کی گواہی ہو گئی، ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یہ وحدانیت کی گواہی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ کہیں مولانا صاحب یہ تو تعریف ہمیں بھی پتہ تھی، بچپن سے ہم یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سامعین محترم بچپن سے یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ان باتوں کو بیان کیا جائے مسلسل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اسی علاقے کے کچھ نوجوان ایسے ہیں، میں ذاتی طور پر خود جانتا ہوں، کہ جو کمیونزم کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف. ایتھیسٹ ہونا چاہتے ہیں، ہوئے نہیں ہے، ہونا چاہتے ہیں. اس پر بحث کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایتھیسٹ یعنی کوئی خدا نہیں. ٹھیک ہے. یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، خود بخود بن گئی ہے، کوئی اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی نے کائنات نہیں بنائی ہے، اور ان کا ماننا ہے، تحقیق کر رہے ہیں ابھی وہ، اور ان کا ماننا ہے کہ دو مادے تھے اور وہ دو مادے آپس میں آ کر ٹکرائے اور یہ کائنات پوری خلق ہو گئی. ٹھیک ہے. ان کا یہ ماننا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا، جبکہ علماء نے ہمارے جواب دیا کہ چلو تمہاری بات مان لی، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ دو مادوں سے ٹکرا کر دنیا بن گئی، تمہاری مان لی. تو یہ تو بتاؤ کہ دو مادے تھے، ان دو مادوں کو کس نے بنایا؟ اس کا بھی بنانے والا کوئی ہونا چاہیے. اگر ان کو کسی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دو مادے وجود رکھتے تھے، تو پھر اتنی ان میں طاقت ہونی چاہیے تھی کہ وہ آپس میں ٹکرائے. تو پھر ان کو ٹکرانے والی ذات کون سی تھی؟ جس نے ٹکرایا تو کائنات بن گئی. لہٰذا ہمارے علماء نے کچھ جواب دیے ہیں. لیکن سامعین محترم یہ اعتراض نیا نہیں، یہ پرانا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، ان کے دور میں آپ جانتے ہیں چھٹے امام کا وہ زمانہ تھا کہ جہاں سب سے زیادہ دینی تعلیم کو فروغ دیا گیا. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ توحید کا دفاع چھٹے امام کے دور میں ہوا. مختلف اشخاص آتے تھے، امام سے بحث کرتے تھے توحید پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کے ایک ہونے پر مختلف بحثیں ہوتی تھی. سب سے زیادہ چھٹے امام کے دور میں بحث ہوئی. ایک شخص تھا جس کا نام تھا جوہد بن درہم. اس کا دعویٰ تھا کہ دنیا خود بخود بنی ہے. دو مادے تھے، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا، دو مادے تھے آپس میں ٹکرائے، دنیا خلق ہو گئی. لہٰذا جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس کی سرزنش کی، اسے ڈانٹا اور اس کے خلاف گوئی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی اور اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے. لوگوں نے کہنا شروع کیا. لیکن آپ دیکھیے ابھی ایک لمحے میں ان کا عقیدہ کیسے بدلے گا. ابھی تک کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دو مادے ٹکرائے اور کائنات بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب اس کو لوگوں نے ڈانٹا اور بھگا دیا، یہ اگلے دن پھر آیا، اور اگلے دن خالی ہاتھ نہیں آیا، اپنے ساتھ پانی اور مٹی لے کر آیا. پانی مٹی دو مادے لے کر آ گیا، دو میٹر لے کر آ گیا سامنے. لوگوں کو کہنے لگا یہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا پانی اور مٹی. کہا کہ دیکھو تم میرا جو ہے وہ دعویٰ نہیں مانتے، میری دلیل نہیں مانتے تو نہیں مانو. میں نے تحقیق کی اور ایک اور نظریے پر پہنچا ہوں، یہ مان لو. کہا وہ کیا؟ کہا دیکھو میں تمہارے سامنے ان دو مادوں کو ملا رہا ہوں، پانی اور مٹی کو. اس نے ملا دیا. آپ جانتے ہیں پانی اور مٹی ملا، کیچڑ ہو گیا، گندگی ہو گئی. اس نے ان کے سامنے رکھ دیا. کہا میں یہ تمہارے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں، کل واپس آنا. واپس آئے سارے. جیسے ہی پلٹ کر آیا کہ دیکھو اب اس میں کیا ہے. اب جو لوگوں نے دیکھا تو اس میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. کہا کہ دیکھو ان کیڑوں کو خلق کرنے والا میں ہوں، میں نے خلق کیا. کہا کل کیا نظریہ تھا؟ دو مادے بنے تھے تو دنیا خلق ہوئی ہے. آج نظریہ کیا ہو گیا کہ میں خالق ہوں ان کا. اب جیسے یہ دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا نہیں تو تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ دو مادے تھے تو نے ہمارے سامنے ملائے، خود بخود پیدا ہوئے. کہا میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ دو مادے مل کر خود بخود بن سکتے ہیں. تم لوگ کل تک مجھے کہہ رہے تھے کہ خود بخود کوئی چیز نہیں بن سکتی. لو میں نے دو مادے ملائے، بنا کر بھی دکھا دیا، یہ خود بخود کیڑے خلق ہوئے. اب عقیدہ بدل گیا. اب تک کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں اللہ ایک ہے، رسول سمجھا کر گئے ہیں، رسول نے سمجھایا ہمیں، بڑے بڑے دعوے دار آ رہے تھے. لیکن اب فوراً عقیدہ بدل گیا. کچھ لوگ اس کی پارٹی میں چلے گئے. کہا صحیح کہہ رہے ہیں، دو مادے تھے، کائنات بن گئی خود بخود. اب جو ہے وہ کچھ لوگ پہنچے چھٹے امام کے پاس. چھٹے امام کو کہنے لگے مولا توحید خطرے میں پڑ گئی ہے. اب یہی گھرانہ ہے جو ہر وقت توحید کا دفاع کرتا ہے، جب مشکل آتی ہے اسی دروازے پر آتے ہیں. کہا مولا توحید خطرے میں پڑ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا جوہد بن درہم نے ایسا ایسا دعویٰ کر دیا. کہا بلا کر اسے. جوہد بن درہم آیا. راستے میں چل رہا تھا تو سوچتے ہوئے جا رہا تھا. کہا کہ میں شیعوں کے امام کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے. میں کہوں گا کیڑے ہیں اور ان کو میں نے خلق کیا. تو وہ مجھے سامنے سے کہیں گے کہ نہیں تو نے خلق نہیں کیا بلکہ یہ تو خود بخود خلق ہو گئے. تو میں ان کو سامنے سے کہہ دوں گا کہ ہاں یہ خود بخود خلق ہوئے، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں دنیا خود بخود خلق ہوئی ہے. اب یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے، اپنے ذہن میں خیالی پلاؤ بنا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا. اب وہ نہیں جانتا امام وہ ہوتا ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے. لہٰذا چلا امام کے پاس، پہنچا. امام کے سامنے اس نے جا کر وہ ظرف رکھا. امام نے کہا کہ کیا دعویٰ ہے تیرا؟ کہا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. امام نے کہا تو خالق ہے، بتا ان کی تعداد کتنی ہے.
فرمایا ان کی تعداد بتا دے کتنی ہے. اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا. فرمایا یہ بتا ان میں سے نر کتنے اور ان میں سے مادہ کتنے ہیں, یہ بتا دے. اس نے کہا یہ بھی نہیں پتا. کہا چل ایک کام کر, یہ جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں ان کو کہ مغرب کی طرف چلے جائے, اور جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں ان کو مشرق کی طرف چلے جائے. بھائی خالق تو وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے, تو تعداد کا علم بھی ہونا چاہیے. تو نے خود پیدا کیا تو تیرے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ تو نے نر کتنے پیدا کیے, مادہ کتنے پیدا کیے, یہ بھی تجھے پتا ہونا چاہیے. اور تو خالق ہے, لہذا خالق اپنے بندوں پر قدرت رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے. تو مشرق کی طرف جا رہے ہیں ان کو مغرب کی طرف موڑ دے, جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں ان کو مشرق کی طرف موڑ دے. اس نے کہا یہ سب تو مجھے نہیں آتا. امام نے کہا بندے خدا کا اختیار دے. امام نے اشارہ کیا, نر ایک طرف ہو گئے, مادہ ایک طرف ہو گئے. امام نے پھر اشارہ کیا, مشرق والے مغرب کی طرف جانے لگے, مغرب والے مشرق کی طرف جانے لگے. اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے, جس کا جب مغرب سے سورج پلٹا سکتا ہے اس کا بیٹا کیڑے کیوں نہیں پلٹا سکتا. لہذا فرمایا کہ دیکھو میں بندہ خدا ہو کر یہ اختیار دکھا رہا ہوں. ارے جب بندہ ہو کر اتنا سب اختیار رکھنے کے باوجود, اتنا سب علم رکھنے کے باوجود, جب میں خود کو اللہ نہیں کہہ رہا تو تو کون ہوتا ہے اپنے آپ کو خدا کہنے والا. ایک لمحے میں ثابت ہو گیا. لہذا فرمایا, اب وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ اللہ کا وجود ہے, مان لیا, ٹھیک ہے. اب بہرحال یہ نہیں پتا کہ سامنے صرف اقرار کیا گیا جو ہے وہ واقعی طور پر ایمان لیا ہے, لیکن مان گیا, ٹھیک ہے. تو ہماری توحید کی تعریف کا پہلا جز اللہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو دعوے ہیں کہ دو مادوں سے بنی ہیں تو یہ جو ہے وہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر بنی بھی ہے تو پھر اس بات کا جواب دیا جائے کہ ان دو مادوں کو کس نے پیدا کیا اور ان کو آپس میں ٹکرایا کس نے, اتنی طاقت ان میں کہاں سے آئی. ایک بات ہے. دوسرا جز ہماری تعریف کا وہ ہے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. ہم پہلے سے دلیلیں پڑھتے آ رہے ہیں, دو خدا ہوتے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اور بالفرض اگر یہ بھی تصور کر لیا جائے کہ اگر نظام درہم برہم نہ ہو, ٹھیک ہے, دونوں ایگریمنٹ کر لیں, دونوں سائن کر لیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ مل کر چلیں گے, ایک جو ہے وہ سورج نکالے گا, ایک جو ہے وہ سورج کو غروب کرے گا, ایک بارش جو ہے وہ نازل کرے گا, ایک بارش کو روکے گا. اگر مل کر بھی چلیں تو بھی خدا کا محتاج ہونا صدق آتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک خدا سورج نکال رہا ہے تو پھر وہ غروب نہیں کر سکتا, ایک خدا بارش برسا رہا ہے تو پھر وہ روکنے پر قدرت نہیں رکھتا. ہمارا عقیدہ ہے خدا محتاج نہیں ہو سکتا. لہٰذا خدا کا جو تصور ہے وہ وحدانیت ہے, ایک ہی خدا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. مختلف دور میں مختلف خداؤں کو مانا گیا, خدا کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کیا گیا. جناب ابراہیم کا دور, سورج کو خدا کہا گیا, ٹھیک ہے, کہ یہ سورج خدا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ان کا کیا ماننا تھا کہ وہ خدا ہے لیکن وہ خدا کہیں دکھنا تو چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی خدائی کہیں پر دکھنی تو چاہیے. وہ کہتے تھے یہ سورج میں خدائی دکھتی ہے. جیسے وہ ہندو اپنے جو ہے وہ کچھ بت بنائے ہوئے خدا وہ مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں خدا ان میں ہے, ٹھیک ہے. یعنی خدا کوئی سامنے ہونا چاہیے. ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ خدا ہے لیکن وہ سورج میں نظر آتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, سورج نہیں ہو سکتا, یہ چاند ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. چاند چمکتا ہے, خدا اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے, چاند ٹھنڈک دیتا ہے, لیکن لہٰذا چاند مہربان ہے, خدا بھی مہربان ہوتا ہے, چاند خدا ہے. ان کی یہ دلیل تھی. کچھ لوگوں نے چاند کو خدا کہا, کچھ لوگوں نے کہا نہیں ستارے یہ خدا ہے, ستارے چمکتے ہیں, آنکھوں کو سکون ملتا ہے, لہٰذا ستارے خدا ہے, ٹھیک ہے. یہ تھا جناب ابراہیم کا دور. سورج کو خدا مانا, چاند کو خدا مانا, ستارے کو خدا مانا. جناب موسیٰ کا دور آیا. جناب موسیٰ کے دور میں جانور کو خدا مانا گیا, ٹھیک ہے. وہ گائے والا واقعہ پورا آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جو ہے وہ گائے کے جو سوموں کے نیچے خاک تھی وہ جو ہے اس میں جان پیدا ہو گئی تھی, پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا گائے کو خدا مان لیا گیا, سانپ کو خدا مانا گیا ان کے دور میں. اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے دور میں خود جناب عیسیٰ کو خدا مان لیا گیا کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہے, مردے زندہ کر دیتا ہے اور بیماروں کو شفا دے دیا کرتا ہے, یہ خدا ہے, ٹھیک ہے. انبیاء جتنے آئے مناتے رہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کہو اللہ ایک ہے, کوئی نہیں مانا, ٹھیک ہے. مانے تو بہت کم مانے. جناب نوح علیہ السلام نے 2500 برس جو ہے وہ زندگی تھی, 950 برس تبلیغ کی. آپ جانتے ہیں حق پر کتنے ہیں؟ حق پر صرف اور صرف 7 افراد ہیں. 950 برس کی تبلیغ میں حق پر آنے والے 7 افراد, زیادہ سے زیادہ 70 کی تعداد ملتی ہے, صرف 70 افراد حق پر آئے, باقی کوئی حق پر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا سارے انبیاء کہتے رہے کہو اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, نہیں مانا لوگوں نے. اہل بیت علیہ السلام کا دور ہے. اہل بیت علیہ السلام نے کہا اب کہنے کا زمانہ گیا, اب کر کے دکھاؤ تو یہ مانیں گے. اہل بیت علیہ السلام نے کہا, انہوں نے کہا سورج خدا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے امیر المومنین نے پلٹا کر بتایا کہ دیکھو سورج خدا نہیں ہو سکتا. چاند خدا کہا تھا, نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, کہا چاند خدا نہیں ہو سکتا. ستارے کو خدا کہا تھا, جناب زہرا نے ستارہ دروازے پر بلا لیا, کہا ستارہ خدا نہیں ہو سکتا. جانور کو خدا کہا تھا, امیر المومنین نے اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے, کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا. ایک رہ گیا تھا دعویٰ کہ انسان خدا ہے, عیسیٰ کو خدا کہا تھا. اب اس کو کیسے رد کیا جائے؟ علی نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور کہا جب انسان سجدہ کر رہا ہے تو انسان خدا نہیں ہو سکتا, یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی معبود ہے. لہٰذا اس طریقے سے ثابت کیا گیا اہل بیت علیہ السلام کے دور میں اللہ ہے
ایک ہے کوئی شریک نہیں. مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا اور انشاءاللہ میرے بچوں تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی. اب آئیے توحید کے متعلق میں ایک آدھ جو ہے وہ آپ کے سامنے صفت بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی کا نظریہ ہے لیکن ہم نہیں مانتے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا جسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے جسم میں دو خصوصیت پائی جاتی ہے، توجہ رکھیے گا. اگر توجہ ہے تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر باواز جسم میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک جو جسم ہوتا ہے وہ جگہ گھیرتا ہے. یہ ممبر ہے، اس کا جسم ہے، یہ جگہ گھیرے گا. یہ مائک اس کا جسم ہے، یہ جگہ گھیرے گا. ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں کائنات میں جو مجسم ہے، جو جسم رکھتی ہے، وہ جگہ گھیرے گی. ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے جگہ کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، جگہ کو خلق کرنے والا خود پروردگار عالم ہے. جو جگہ کو خلق کرتا ہے وہ جگہ میں نہیں ہوتا، جگہ سے باہر ہوا ہوتا ہے. لہذا خدا کا جسم نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جسم کی خصوصیت یہ ہے کہ جو جسم ہوگا وہ نظر آئے گا. جسم نظر آنا چاہیے. یہ جتنی چیزیں پڑھی ہیں، جتنے علم مبارک ہے، جتنے تبرکات پڑھے، سارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کا جسم ہے. ہم سارے انسان نظر آ رہے ہیں کیونکہ جسم ہے. یہ فرش نظر آ رہا ہے، جسم ہے. لہذا جو چیز جسم رکھے گی وہ نظر آئے گی. لہذا ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نظر نہیں آ سکتا. ہاں، اہل سنت کا نظریہ ہے. اب آپ سنیے، اہل سنت کے ایک امام جن کا نام ہے امام ابو حنیفہ، جن کا اصل نام ہے نعمان، کنیت ہے ابو حنیفہ. ٹھیک ہے، یہ آئے کوفہ، اور کوفہ جب واپس پلٹ کر آئے تو مسجد گئے. مسجد میں ان کے سارے شاگرد جمع ہو گئے، ان کے چاہنے والے ان کے پاس آ گئے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو میں جعفر صادق کا شاگرد ہوں، اور ان کا خود دعویٰ تھا کہ لولا السنتان لہلک نعمان، اگر میں جعفر صادق کی 2 سال شاگردی میں نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا. ٹھیک ہے، دادا کو بھی کسی نے بچایا تھا ہلاکت سے، کسی نے کہا تھا کہ اگر نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ٹھیک ہے، جب اس کو بچایا تھا تو اس نے خلافت لے لی تھی، اور یہاں پر جب بچایا تو امامت لے لی اس نے. ٹھیک ہے، لہٰذا دیکھیے جو بچانے والا ہے، دنیا والوں کا انصاف دیکھیے، جو بچانے والا ہے اس کو کچھ نہیں دے رہے، اور جس کو بچایا اسے خلافت دے دی اور امامت دے دی. لہٰذا اس کا دعویٰ تھا کہ لولا السنتان لہلک نعمان، اگر 2 برس میں جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا. لیکن عجیب شاگرد تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جعفر صادق کے ماننے والے جیسا کرے تم اس کے بالکل الٹ کیا کرو. کیا مطلب؟ کہ جعفر صادق کے ماننے والوں کو دیکھو، اگر وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھے تم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، اگر وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے تم ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر دیکھو تم وہ سجدہ خاک پر کرتے تو تم خاک پر نہیں کرنا، اگر وہ خاک پر نہیں کرتے تم خاک پر کر لینا، اگر وہ سجدے میں دیکھو آنکھیں بند کر لیتے تم کھلی رکھنا، اگر وہ کھلی رکھتے تم بند کر دینا. اس طریقے سے انہیں رہتا تھا کہ جعفر صادق کے مخالف عمل کرو ہمیشہ. ٹھیک ہے. اب جب کوفہ آیا پلٹ کر تو سارے شاگرد، سارے چاہنے والے جمع ہو گئے. اس نے کہا دیکھو میں جعفر صادق کا شاگرد ہوں، لیکن میں اپنے استاد سے 3 باتوں میں اختلاف رکھتا ہوں. کہ وہ کیا باتیں؟ کہ پہلی بات کہ ان کا ماننا یہ ہے، میرے استاد کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. فرمایا میں نہیں مانتا. کہا کہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، نظر آنا چاہیے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہو بھی نظر بھی نہیں ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نظر آتی ہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہے بھی، ہم کہیں اللہ ہے اور نظر بھی نہیں ہے. اس نے پھر قرآن کی آیت پیش کی. کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ، دیکھ رہے ہوں گے. اس نے کہا دلیل قرآن کی. 6 امام کے پاس پوچھا گیا کہ مولا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ کا جسم نہیں ہو، وہ نظر نہیں آتا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر آتا ہے. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے چہرے کو سب دیکھیں گے، اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. امام نے فرمایا کہ دیکھو یہاں مراد یہ نہیں کہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی رحمت کے منتظر ہوں گے، اس کی رحمت کے منتظر ہم ہوں گے. ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنے گھر میں کسی بزرگ کو کہتے ہیں جب میں مشکل میں ہوتا ہوں میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں. آپ کی طرف دیکھتا ہوں کیا مطلب آپ سے امید لگاتا ہوں، آپ کا منتظر ہوتا ہوں کہ آپ مدد کریں گے. فرمایا قیامت کے میدان میں سارے لوگ موجود ہوں گے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اللہ کی رحمت کا منتظر ہوگا، اللہ سے امید لگا کر بیٹھا ہوگا. فرمایا یہ مطلب ہے آیت کا کہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے، ورنہ اللہ نظر نہیں آ سکتا. لیکن اس نے کہا نہیں، میں استاد سے اختلاف رکھتا ہوں. پہلا نظریہ جو ہوتا ہے نظر آتا ہے، اللہ ہے تو نظر آئے گا، قیامت میں ہم سب اسے دیکھیں گے. دلیل کے طور پر اس نے آیت پیش کی. کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جتنے افعال ہم کرتے ہیں ان کے ہم سب خود ذمہ دار ہیں. ہم نیکی کرتے تو ثواب، ہم برائی کرتے تو عذاب. کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ قرآن کی ایک اور آیت اس نے پیش کی
کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا. فرمایا اگر میں کسی کا قتل کرنے جا رہا ہوں تو اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ مجھے روک لے. فرمایا جب میں اس کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا تو اللہ روک لیتا. اللہ نے نہیں روکا، اس کا مطلب اللہ چاہ رہا تھا کہ میں قتل کروں، لہٰذا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ اس کا دوسرا نظریہ. ٹھیک ہے، محفوظ کر رہے ہیں آپ اپنے ذہنوں میں. دو باتیں ہو گئی. تیسرا کا جو تیسری بات سے اختلاف رکھتا ہوں وہ یہ کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ اسے سزا دے گا اور اللہ اسے آگ میں پھینکے گا. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان بنا ہوا ہی آگ کا ہے، جو آگ کا ہو اسے آگ کیسے نقصان پہنچائے گی؟ یعنی کہتا ہے کہ قانون یہ ہے ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتی. تین باتیں اس نے پیش کی، میں آپ کے سامنے دوبارہ جلدی سے پیش کر دیتا ہوں. پہلا نظریہ، فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آئے. ہم کہتے ہیں قیامت میں نظر آئے گا، جو ہوتا ہے نظر آتا ہے. دلیل کے طور پر آیت پیش کی اس نے. کا دوسرا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو میں گناہ کرنے جا رہا ہوں تو میرے پر بھی قدرت رکھتا ہے، میرا ہاتھ روک لیتا. اس نے نہیں روکا، مطلب وہ چاہ رہا تھا میں گناہ کروں. ٹھیک ہے، دوسرا یعنی جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تیسرا، شیطان کو اللہ آگ میں ڈالے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود آگ کا بنا ہوا ہے. ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتا، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان کو اللہ آگ میں ڈالے، اسے کوئی بیچ کا مقام دے گا. اس کا نظریہ یہاں تک بیان ہوا. اس کے شاگردوں نے مان لیا. ایک امام جعفر صادق کا شاگرد بیٹھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ محمد. اس شاگرد کی علامت یہ ہے حلیے سے دیوانہ ہے، نام بہلول دانا ہے. ٹھیک ہے، یہ شاگرد ہے. اور آپ کو جانتے ہیں، آپ بہلول کے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، یہ واقعات بھی ہو سکتا ہے آپ نے سنا. آپ جانتے ہیں بہلول زیادہ تر جواب نہیں دیتے، کر کے دکھاتے ہیں. انہوں نے اٹھایا پتھر، اٹھا کے دیا مارا. ٹھیک ہے، جب لگا نا چکرا کر نیچے آ گیا. جیسے ہی لگا نیچے آیا فوراً بھاگے. جیسے ہی بھاگے تو سارے شاگرد جو ہے وہ ان کے پیچھے دوڑے پکڑنے کے لیے. اب بہرحال جو ہے وہ بھاگنے کی عادت تو تھی نہیں اتنی، لہٰذا جو ہے وہ فوراً جا کر ان کو پکڑ لیا اور روک لیا. جیسے ہی روکا تو سارے شاگرد ان کو مارنے لگے. جب مارنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مار کیوں رہے ہو؟ کہا تو نے ہمارے استاد کو مارا ہے. اب دیکھیے امام کا شاگرد کہا البینۃ علی المدعی. فرمایا مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے نا کہ مجھے مارا ہے، فرمایا اس پر لازم ہے گواہ پیش کرے. کہا تم گواہ تو دور کی بات، تمہارا استاد خود غائب ہے، تم مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ اب بہلول چاہ رہے تھے عدالت لگ جائے، لہٰذا عدالت لگ گئی. قاضی کو بلایا گیا، ایک طرف بہلول ایک طرف ابو حنیفہ، اور سارا کوفہ جمع ہو گیا اور دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے بھائی. اب جو ہے وہ ابو حنیفہ نے قاضی سے کہا اس نے مجھے پتھر مارا. اس نے کہا بہلول تم نے اسے پتھر مارا؟ کہا میں نے مارا. کہا واقعی تم نے مارا؟ کہاں مارا ہے میں نے. کہا کہ تم جانتے ہو کہ اگر تیسری دفعہ تم نے اقرار کر لیا، اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے مارا، تم پر حد جاری ہو جائے گی، تم پر سزا لازم ہو جائے گی. کہا نہیں، ایک منٹ رکو، مجھے اس سے پوچھنے دو. کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے پتھر مارا تو تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں نے پتھر مار دیا تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا دنیا تجھے صحیح دیوانہ کہتی ہے. بھائی پتھر مارا ہے تو مجھے درد ہو رہا ہے. کہا تو نے دعویٰ کیا تھا جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، درد ہو رہا ہے تو دکھا دے. کہا پہلا دعویٰ درد ہو رہا ہے تو دکھا. تو نے کہا تھا پہلا دعویٰ تیرا یہ تھا جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، اگر درد ہو رہا ہے تو دکھا دے. کہا تو پاگل ہو گیا ہے، تجھے سزا ملنی چاہیے، تو نے مجھے پتھر مارا ہے. کہا چاہیے بتا پتھر کس سے بنا ہوا تھا؟ کہا مٹی سے. کہا تو کس سے بنا ہوا ہے؟ کہا مٹی سے. کہا تو نے کہا تھا ہم جنس پر نقصان نہیں پہنچاتی، جب آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی تو مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے؟ یہ دوسری بات ہو گئی. کہا یہ دوسرا دعویٰ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ قاضی کا رخ کیا. کہا دیکھ یہ دعوے غلط کر رہا ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اس نے مجھے پتھر مارا ہے، سارے کوفے نے دیکھا ہے، اس کو سزا دے. اس نے کہا بھائی پتھر میں نے کہاں مارا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں تجھے پتھر مار رہا تھا اللہ میرا ہاتھ روک تو سکتا تھا، اللہ روک لیتا. اللہ تو قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. جب اس نے نہیں روکا تو وہ چاہتا تھا کہ میں تجھے ماروں، جبھی تو میں نے تجھے مارا ہے. لہٰذا جب جیسے یہ دعویٰ کیا تو اب جو ہے وہ ابو حنیفہ بدحواس ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ خاموش ہو گیا. اور بہلول کی جو ہے وہ وہاں پر واہ ہو گئی اور کہا کہ واقعی جیسی توحید اس نے سمجھائی ہے وہ صحیح سمجھائی ہے، لیکن جو یہ سامنے سے دعویٰ کرتا ہے بالکل غلط کر رہا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بابا صلی علی محمد وعلی. لہٰذا سامعین محترم، آج کی حد تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ کے وجود کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اور یہ بیان کیا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ، انہی کو مبارک، وہ رکھتے ہوں رکھے. ان کا نظریہ ہے کہ شب جمعہ ان کا اللہ سحر پر نکلتا ہے اور ان کے نزدیک جو ہے وہ کوئی دستگیر ہوتا ہے جو اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تھام لیتا ہے اگر اللہ پھسل جاتا ہے. یہ ان کے سارے نظریے ہیں، ہمارے کوئی نظریے نہیں ہیں ایسے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. ہاں ایک سوال امام سے پوچھا گیا اور کہا گیا مولا آپ کہتے ہیں اللہ کا جسم نہیں ہے، اور بعض قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے.
تو یہ کیفیت ہے تو جسم کی ہے کہ اللہ کا خوش ہونا، اللہ کا ناراض ہونا. بھائی جسم ہوگا تو انسان خوش ہوگا، نظر آئے گا بھائی یہ خوش ہو رہا ہے، ناراض ہوگا تو نظر آئے گا بھائی یہ ناراض ہے. امام نے فرمایا دیکھ اس کے جسم نہیں ہے، وہ ہم سے مختلف ہے، لہٰذا اس کے خوش ہونے کا اور اس کے ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ ثواب دیتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ عذاب دیتا ہے اور عقاب دیتا ہے. اس کے خوش اور ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا ہاں اس کا جسم نہیں ہے لیکن اس نے کچھ چہرے ایسے بنائے ہیں، کچھ چہرے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کو خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا. ان چہروں کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ اس کو خوشی کے عالم میں ہے یا اللہ ناراضگی کے عالم میں ہے. اگر یقین نہ ہے تو رسول اللہ کی حدیث دلیل کے طور پر، اے فاطمہ اللہ تیرے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جایا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. لہذا بحث ہی نہیں ہے. اب اگر جس کو رضی اللہ بننا ہے وہ پہلے فاطمہ زہرا کو راضی کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ رضی اللہ کو بن سکتا ہے. لہٰذا جناب فاطمہ کو راضی کرنا انتہائی اہم مقصد ہے. کل میں نے آپ کو سامنے بیان کیا جو کام کیا جائے زندگی میں جناب فاطمہ کے لیے کیا جائے. سامعین محترم، توحید کے کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کیے. یہ توحید آج جو دنیا میں باقی ہے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں. آپ نے ایک شاعر کا نام سنا ہے جوش ملی آبادی، بہت ہمارے بزرگ شاعر اور کئی سارے مرثیے ان کے موجود ہیں اور تشیع کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں. جوش ملی آبادی کمیونسٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، جا کر ان کی تاریخ پڑھیے گا، کمیونسٹ اور ایتھیسٹ ہو گئے تھے اور ان کا دعویٰ تھا کوئی خدا نہیں ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا. لیکن جو ہے وہ ایک دن مجلس حسین میں نظر آئے تو جو ان کے قریب کے احباب تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تو کہا ہے کہ کوئی جو ہے وہ خدا نہیں ہے اور آپ کمیونسٹ ہو گئے تھے، آپ ایتھیسٹ ہو گئے تھے، تو آپ کا مجلس میں کیا کام ہے، آپ مجلس میں کیوں آ رہے تھے؟ کہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں نے خدا کا انکار کر دیا تھا لیکن اب میں خدا کے دوبارہ وجود کا قائل ہو گیا مانتا ہوں. کہ کیوں؟ کہا کہ مجھے دلیل نہیں پتا لیکن حسین کے آخری سجدے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں خدا کو مان لوں. فرمایا اس عالم میں بھی جس کا سارا گھر بار مڑ گیا، جس پر خنجر چل رہا ہے، اس عالم میں بھی اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی خدا ہے. سامعین محترم، سامعین محترم، کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کیسے یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور کس طریقے سے بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا. جناب سکینہ کو خون پر باندھ دیا گیا اور پوری رسی خون بری ہو گئی تھی. سامعین محترم، اس دو روایتیں سن لیجیے مسائل کے حوالے سے. جانتے جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، جیسے ہی کوفے کے باہر پہنچا نا تو اب عمر سعد کو بہت ضروری تھی کہ قافلے کو اندر لے جایا جائے اور ابن زیاد سے انعام لے لو. لیکن ابن زیاد نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ ابھی بیویوں کو دھوپ میں ہی بٹھا دیا جائے، ابھی وہی باہر بھگوا دیا جائے، ابھی اندر نہ لایا جائے. کیوں؟ کہا ہم انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہر مرد اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر آ جائے اور علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ سکے. کہا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے ابھی کوفے کے بازاروں کو اور درباروں کو سجایا جا رہا ہے، پھر جناب زینب اور ام کلثوم کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جائے گا. آزاداروں اتنی آسانی سے سن لیا ابن زیاد کے دربار میں جانا. آپ جانتے ہیں نا ایک مجتہد تھے جو مسائل سن رہے تھے، ذاکر نے مسائل پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں گئی اور آگے جملہ پڑھنا چاہتا تھا. مجتہد نے دامن پکڑ لیا اور کہا او ذاکر مسائل کو یہی روک دے، پہلے اس جملے کا حق تو ادا ہونے دے. ارے زینب جیسی ابن زیاد جیسے کے دربار میں جا رہی ہے. عزاداروں اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا. آپ جانتے ہیں نا جب بھی مسائل ہوتے ہیں دو بیویاں ضرور آتی ہیں، ایک کا نام زینب کبریٰ، ایک کا نام سکینہ. جب جناب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھ
دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹی ہمارے عزادار ہیں، ہم پر رو رہے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں۔ سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں کوئی انہیں تماچے تو نہیں مارتا، کوئی انہیں تازیانے تو نہیں مارتا؟ عزاداروں مصائب کو تصور کریں، فقط سنے نہیں تصور کریں گے تو روئیں گے انشاءاللہ۔ بس عزاداروں بیویوں کو کوفے کے باہر دھوپ میں بٹھا دیا گیا، دھوپ پڑتی ہے بیویوں پر پڑتی ہے، نہ جانے کتنی دیر تک بیویوں نے انتظار کیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ حکم دیا گیا کہ اب بیویوں کو دربار میں لایا جائے۔ آپ جانتے کوفے کے 7 دروازے تھے، شمر جانتا تھا کہ ایک دروازہ ایسا ہے جس دروازے سے علی اپنی بیٹیوں کو لے جایا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ وہ روایت ذہن میں ہے نا کہ ایک بار امام حسن کو کہا تھا اے بیٹا حسن ذرا میری بیٹیوں کو تو لے آنا، بڑا ملنے کا دل چاہ رہا ہے۔ امام حسن مدینے سے بیٹیوں کو لے آئے، رات کا اندھیرا تھا، امام علی تشریف لائے، کہا ابھی ذرا انتظار کرو، ابھی نمازیوں کا مجمع ہے، یہ گھر چلے جائیں پھر اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد لے جانا چاہتے ہیں اور کہا حسین ذرا اس اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دینا جس پر زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ مہار لی اور گئے اور کہتے جاتے زینب یہ کوفے کا دربار ہے، زینب یہاں کوفے کا بازار لگتا ہے، زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ عزاداروں جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا، محمل کا پردہ ہٹایا، کہا بابا یہ رستے مردوں کو بتائے جاتے ہیں، بابا یہ رستے محمد حنفیہ کو بتائیے، یہ رستے عباس کو بتائیے، بابا یہ رستے مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ امیر المومنین رونے لگے، کہا زینب ارے یہ آج کا کوفہ ہے، کل 61 ہجری ہوگی، ارے اسی کوفے میں تجھے بے مغراں چادر بازاروں اور درباروں میں لایا جائے گا۔ بس عزاداروں جناب زینب نے یہ جملہ ذہن میں رکھ لیا، لیکن جانتے جناب زینب نے جناب عباس سے کہا تھا اے عباس میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ تجھے قیدی بنا کر لایا جائے گا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی ارے جس کا تیرے جیسا بھائی ہو اس کو کون قید کر سکے گا، لیکن آج تو جا رہا ہے مجھے یقین آ گیا۔ بس عزاداروں امیر المومنین ایک خاص دروازے سے اپنی بیٹیوں کو لے جاتے تھے۔ شمر یہ بات جانتا تھا، جناب زینب نے جب دیکھا نا اسی دروازے سے لے جایا جا رہا ہے، کہا شمر ہمیں اس دروازے سے نہ لے جا، ارے دوسرا دروازہ قریب ہے ہمیں اس دروازے سے گزار دے، ارے اس دروازے سے میں جاؤں گی مجھے میرا بابا یاد آئے گا، میرا بابا پردے کے ساتھ ہمیں لے جاتا تھا، مجھے یہاں سے نہ لے جا۔ عزاداروں میں کہتا ہوں شمر منع کرنا چاہتا تھا منع کر دے، لیکن ایسا جملہ کہا کلیجہ پڑ جاتا ہے، کہا زینب اب تک خود کو شہزادی سمجھتی ہو، ارے اب شہزادی نہیں ہو ہماری قیدی ہو، جیسے لے جانا چاہیں گے ویسے ہمارے ساتھ چلو، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس عزاداروں جناب زینب کو اسی دروازے سے گزارا گیا، جناب زینب کو بابا یاد آیا، شاید نجد کی طرف رک کر کے کہا ہو بابا اسی دروازے سے آپ لے جاتے تھے بابا لیکن سر پر چادر ہوتی تھی، آج ہمارے سر پر چادر نہیں۔ بس عزاداروں یہ قافلہ داخل ہوا، آخری روایت داخل ہوا، ام حبیبہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اس نے جب دیکھا نا کوئی قافلہ آ رہا ہے، آئی وہ خود بیان کرتی ہے، کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آگے آگے شہداء کے سر تھے، جانتے نہیں تھے کون سا قافلہ ہے، کہتی ہے آگے آگے شہداء کے سر تھے، کہ پیچھے پیچھے بیویاں کچھ موجود تھیں جن کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، ناشیاتن اپنے بالوں کو بکھرائے ہوا تھا، وہ لاتے ماتر اپنے چہروں کو مارتے جاتی تھی اور روتے جاتی تھی اور ماتم کرتے جاتی تھی۔ عزادار ام حبیبہ کہتی ہے میں اپنی چھت پر موجود تھی، ایک بچی نے کہا پھوپھی اماں کیا سکینہ کو یہاں پر بھی پانی نہیں ملے گا، کیا سکینہ کو یہاں پر بھی پیاسا رہنا پڑے گا؟ عزادار ام حبیبہ نے سنا، دوڑ کر گھر میں گئی، ایک پانی کا کوزہ لے آئی اور کہا سکینہ لو پانی پی لو۔ جب جناب سکینہ نے کوزہ اپنے لبوں کے قریب کیا، پانی پینا چاہتی تھی، کہا سکینہ پانی پی لو لیکن 2 دعائیں کر دینا۔ بی بی سکینہ نے کوزہ رکھ دیا، بنی ہاشم کی بچی تھی نا، کہا پہلے
دعا بتا. کہ پہلی دعا تو یہ جیسے تو یتیمہ ہوئی خدا میرے بچوں کو کبھی ایسے یتیم نہ کرے. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگارا تجھے میرے بابا کا واسطہ ارے جیسے میں یتیمہ ہوئی اس کے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرنا. جناب زینب نے کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ جانا چاہتی ہوں. جناب زینب نے مدینے کا نام سنا گھبرا گئی. کہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہ مدینہ میں میرا مولا علی رہتا ہے, میری آقا زادی فاطمہ رہتی ہے. کہ وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. کہ تو کیا ہوا؟ ان کی بیٹی زینب تو ہے, ان کا بیٹا حسین تو رہتا ہے, ارے ان سے مل لوں گی. جناب زینب نے اپنا نام سنا. کہا ام حبیبہ یہ بتا اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان جائے گی کبھی بھی کیسی باتیں کر رہی ہو. ارے زینب نے مجھے پردہ سکھایا, زینب نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا, میں زینب کو کیسے نہ پہچانوں. بس آزادار بی بی زینب نے اپنے چہروں سے بالوں کو ہٹایا. کیسے ام حبیبہ مجھے پہچان, میں تیری آقا زادی زینب. ام حبیبہ نے ماتم کرنا شروع کیا. کہا ہے آقا زادی زینب ارے اتنا سب کچھ ہو گیا, ہاتھوں میں رسیاں بن گئی, شرابیوں کے مجمع میں آ گئی. بیوی مجھے اتنا بتا دے میرا عباس کہاں چلا گیا؟ اللهم لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار اللہ سے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما, ان کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما. پالنے والے جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرمائیں ان تمام کی مشکلات کو آسان فرما, ان تمام کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے کچھ افراد ایسے ہیں جو اربعین پر جانا چاہتے ہیں, ویزے کے لحاظ سے دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہے. مالک تمام زائرین کی مشکلات کو آسان فرما, جنت البقیع کی تعمیر کا اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار شمار فرما. ماتم حسین
کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ اس طرح لگے دیناک بھر کے کلیجے میں ستا، اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے۔ دونوں بازو شہنشاہ بے وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے۔ گردن شاہ پہ یوں رہے میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے۔ ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت کا سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے۔ ہوتے عباس جو چھڑکی ناردہ زینب کی، پاؤں میں عابد مزتر کے لبیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس 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 نہ مارے جاتے۔ ہو کے پابند رسن سے ید سجاد چلے، غیر کو دے
دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے سب وطن ساتھ ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے 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 جاتے آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا اے چچا لاغیرہ زندان میں یوں ہم کو قضا ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے